ذاتی جبر کے خلاف ڈاکٹر صاحب 55 سال انہوں نے جدوجہد کی. دوستو، آج جو حالات اس ملک میں ہے، آج جو حالات محکوم اقوام کی ہے، بلوچ عوام کی حالت آپ دیکھ لیں، وہ ناقابل بیان ہوتے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے. ہزاروں لوگ مسنگ پرسن ہیں. اسی طرح وسائل پر جو قبضہ ہوتا جا رہا ہے اور جس طرح انٹائر دا پروونس، جس طرح سول اتھارٹی ختم ہو گئی ہے، ایک بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی سول اتھارٹی نہیں ہے. سب کچھ ہر جگہ، ہر ڈسٹرکٹ میں ایف سی کا بریگیڈیئر، اس کا کرنل، باقی وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اگر آپ تربت جائیں گے، اگر آپ انگور جائیں گے، آپ گلزار جائیں گے، اور یہ یقیناً ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن پارلیمانی جمہوری نظام کا یہ حالت ہے کہ آج ملک کا وزیر اعظم سوائے اس کے کہ وہ ایک جنرل مینیجر کی حیثیت ہے، باقی اس کا کوئی حیثیت نہیں. دوستو، اسی طرح اگر آپ پشتون کی حالت دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ وار اگین ٹیرر میں 90,000 70,000 لوگوں نے قربانیاں دی. جب ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تو 90% پشتون اس وار اگینسٹ ٹیرر میں جو ہے نا وہ شہید ہوئے. ابھی ہم بنو گئے تھے جو 1947 21 اور 22 جون کو جب وہاں قرارداد بنو پاس ہوئی تھی، جس میں خان عبدالغفار خان، بادشاہ خان، خان شہید، اس وقت کے مداحمتی تحریک کے روح رواں فقیر ایپی اور باقی اکابرین اس جرگے میں شرکت کی، جو 1947 3 جون کے پلان کے بعد جب 21 اور 22 جون کو جب بنو قرارداد پاس ہوا تھا تو 75 سال کے بعد اسی بنو شہر میں ایک بہت بڑا جرگہ ہوا. اس جرگے نے جو 25 نکات اعلامیہ اپنا ڈکلیریشن پیش کیا ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہی بات ہے کہ یہ ملک ایک فیڈریشن کے بجائے مطلق العنان یہاں حکمرانی ہے. بنو شہر شمالی وزیرستان کے قریب ہے، وہاں بہت سارے وزیرستان کے لوگ آئے تھے. انہوں نے جو حالت بتائی، جو فریاد انہوں نے وہاں سنائی، آپ جو ہے نا ہم سن نہیں سکتے. پورا شہر کے شہر جس طرح خزدار تربت شہر ہے، اس شہر کو ملامت کر دیا گیا، زمین بوز کیا گیا ہے. 10 سالوں میں ان شہروں کو زمین بوز کیا گیا. شہروں کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہے. ہزاروں بچے وہاں اپائد ہیں، مانگ وہاں بچائے گئے، لاکھوں IPPs وہاں پر ہے. یہ حالت بنائی گئی. خیبر پختونخوا کی حالت آپ دیکھیے، آئے روز دھماکے. ابھی جو مسجد میں واقعہ ہوا تھا، سینکڑوں لوگ وہاں شہید اور زخمی ہو گئے.